اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں یہود کے قبائح، ان کے برے عادات اور ان کے بغض مع الاسلام کا سبب اصلی جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے بارے میں مذمت بیان فرمائی کہ سب سے پہلے تو یہ شیخی بگاڑتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ یشترون الضلالۃ، لوگ تو ہدایت ڈھونڈتے ہیں، یہ گمراہی ڈھونڈتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے قرآن مقدس میں الحمدللہ کئی جگہوں پر پڑھا ہے کہ لفظ اشترا آتا ہے، یشترون بہ ثمنا قلیلا. جیسے یہاں آیا یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، اس آیات مبارکہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اب بظاہر کاروبار تو نہیں ہوتا کہ گمراہی خریدی جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ کاروبار خرید فروخت میں آدمی کو بہت دلچسپی ہوتی ہے. یعنی ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی چیز خرید لوں. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی چیز خریدوں جس سے مجھے بڑا فائدہ حاصل ہو. تو اس لیے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے، ورنہ کوئی حقیقتاً سودے بازی کی بات نہیں ہوتی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا سودا کیا، خرید فرمایا کہ بھئی اپنی جان دے دو اور جنت لے لو. تو اب اللہ تبارک و تعالی کو نہ خریدنے کی ضرورت ہے اور نہ وہاں کوئی ایسی بات تھی کہ کوئی خرید و فروخت. تو مانا یہ ہے کہ جیسے آدمی پیسہ دے کر یا آدمی اپنی محنت دے کے اس کا بدل لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس سے اور کیا اچھا سودا ہو سکتا ہے کہ میری جان دی ہوئی جو ہے وہ بھی تو میری ہے، تم بھی تو میرا ملک ہو، وہی جان میرے راستے میں دے کے ہمیشہ کے لیے جنت لے لو. تو اس لیے وہاں بھی لفظ آیا ان اللہ اشترا. یہاں بھی لفظ آیا یہودیوں کے بارے میں کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ تورات میں احکام میں تبدیلی کر کے تعریف کر کے کیا حاصل کرتے ہیں؟ پیسے. کیا حاصل کرتے ہیں؟ وقتی طور پہ عزت اقتدار. تو گویا اچھا بڑا گھاٹے کا سودا کیا کہ معمولی سی چیز لے لی اور اللہ کا دین بیچ ڈالا. اسی طرح آیا کہ یہاں دیکھو بجائے اس کے کہ وہ اہل کتاب تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہدایت کے متلاشی ہوتے، نہ کہ وہ گمراہی کے متلاشی ہیں کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور آنے کا مقصد کیا ہے کہ جی اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کرو.
آگے قریش مکہ کو تیار کر رہے ہیں، قبائل کو تیار کر رہے ہیں، اور پھر گمراہی میں اتنی گر گئے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کے بتوں پر ایمان لا کے سجدے کر رہے ہیں۔ اتنی بےہودہ قوم ہے یہ، تو اس لیے اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور اس مذمت کے اندر یہ بھی آ گیا کہ دراصل چونکہ یہ قوم ہی ملعون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن پہ لعنت ہو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو آج کل بڑا دھوکہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ کیسے ملعون ہیں اور کیسے ان پہ لعنت ہے، نعوذ باللہ آج تو پوری دنیا پہ ان کا سکہ چل رہا ہے، ساری دنیا کو انہوں نے اپنے پنجے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تو ایک بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن قوموں پہ لعنت کی ہے، اس لعنت کا اصل پس منظر کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ یعنی جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو ٹھکرایا، جب انہوں نے گوشالہ پرستی کی اور اللہ کے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اس وجہ سے ان پہ ذلت آئی۔ تو جب تک ان میں وہ افعال ہوں گے ذلت رہے گی، اگر وہ افعال نہیں ہوں گے تو پھر کچھ مہلت مل جائے گی، کچھ عرصہ مہلت مل جائے گی۔ اگر وہی افعال جو یہود کے ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں تو پھر ہم پر ذلت آ جائے گی۔ ایک بات کو سمجھیں، کیوں اللہ پاک تو کسی پہ ایسے تو اپنے بندوں پہ لعنت نہیں بھیجتے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کیوں بھیجی ان پر، ان کو ملعون کیوں بنایا گیا، ان کو قردہ و خنازیر کیوں بنایا گیا کہ ان میں یہ جرم تھا، یہ جرم تھا، یہ جرم تھا، یہ جرم تھا، انبیاء کو قتل کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، ہر دفعہ پیغمبر سے وعدہ کر کے پھر جانا، تورات پہ جا کے اللہ کا کلام سن کے پھر گستاخی کرنا کہ ارن اللہ جارتن، اللہ ہمارے سامنے بات کریں۔ ایسی گستاخیاں جب انہوں نے کی تو انجام کیا نکلا، ان پہ اللہ کا عذاب، لعنت، ذلت سب کچھ آ گیا۔ تو جس طرح ایک یہودی نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ اگر ایک یہودی عالم تورات کا عالم ہو کر تورات کے احکام کو بدل ڈالے ان پر عذاب ہے، تو اگر کوئی آدمی مدنی سرکار کی امت کا عالم ہو کر اللہ کے قرآن کو بدل ڈالے تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ایک بات کو سمجھیں، ہمیشہ لوگوں کو بڑا دکھ، او جی یہودیوں کے، بھئی اب یہودیوں والے سارے عمل ہم نے اپنا لیے اور ہم مسلمانوں کے سارے اچھے کام جو ہیں وہ ان دشمنوں نے اپنا لیے۔ یعنی آج آپ جا کے دیکھ لیں پوری یورپ کی کنٹریز میں کہ جتنا ان کا سوشل سیکیورٹی کا انتظام ہے، یہ سارے کا سارا وہ انتظام ہے جو دراصل سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنے دور خلافت میں یہ احکام جاری کیے تھے کہ میری سلطنت میں کوئی بندہ تو بندہ، کوئی جانور بھی اگر بھوکا ہوگا تو قیامت میں عمر پکڑا جائے گا۔ یہ نظام نافذ کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ بھئی ہر بے روزگار، کوئی بوڑھا ہے، بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، ضعیف ہیں، ان کے کمانے والا کوئی نہیں، معذور ہو گئے ہیں، نابینا ہے، لنگڑا ہے،
ان سب کو بیت المال وظیفہ دے گی. ان کی ذمہ داری بیت المال کے ذمہ ہے کہ ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا علاج، ان کا کپڑا، ان کی موت، ان کا کفن دفن سب بیت المال کے ذمہ ہے. یہ سب سے پہلا نظام جو ہے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا. اور یہ سیدنا عمر کے زمانے کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا عمر پہ. انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے دنیا میں عدل اسلامی کی کہ آج تک دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے. ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ بی بی صاحبہ اندر آئیں تو وہ آپ نے فرمایا کہ بی بی کیوں بچہ رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں بھائی پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس کو تو وظیفہ نہیں ملے گا کہ ماں کو جو وظیفہ مل رہا ہے ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اور جب بچہ دودھ پینا ماں کا چھوڑ دے گا اب وہ محتاج ہوگا بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز کھانی شروع کرے اس کے بعد اس کو وظیفہ ملے گا. تو میں اپنے بچے کو جلدی جلدی دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا بھی وظیفہ مل جائے اور ہمارے گھر میں ذرا کچھ آسانی پیدا ہو جائے. اس لیے بچہ دودھ مانگتا ہے میں دودھ نہیں دیتی تو بچہ رو رہا. اب یہ حضرت عمر کا قانون ہے. ہم اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. حضرت عمر رو پڑے, واپس آئے اور فوراً حکم جاری کیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو رلائیں گے اور جلدی دودھ چھڑائیں گے صرف وظیفے کے لیے تو ان کا جواب تو قیامت میں عمر دے گا. فرمایا بھائی بس بچہ پیدا ہو وظیفہ دو, دودھ چھوڑے چھوڑے نہ چھوڑے نہ چھوڑے. یہ فیصلہ اور یہ آرڈر کرنے والا کون تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فیصلہ کرنے والے سیدنا عمر تھے کہ راستے میں گزرے, خیمہ لگا ہوا ہے, روشنی آگ جل رہی ہے اور ایک بدو پریشان بیٹھا ہے. وہاں سے گزرے, فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں, سفر میں ہوں اور میری بیوی چونکہ حاملہ تھی اور اس سے درد شروع ہو گئے ہیں, وجہ حمل ہونے والی ہے, جنگل ہے, مسافر ہیں, کوئی دایا نہیں, کوئی انتظام نہیں, کیا کروں؟ بس اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں, رو رہا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا بھائی گھبرائے نہیں, میں ابھی آپ کے لیے فوراً آپ نے اپنا گھوڑا دوڑایا, خادم کو دوڑایا, گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت رات کے اتنے متاخر لمحے میں کسی دایا کا ڈھونڈنا اور اس کو جگانا بڑا مشکل ہے. ایک مسافر ہے, اس کی بیوی ہے, آج تم چاہے خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو لیکن دایا بن کے اس کی خدمت کرو. اپنی بیوی کو لے کے آئے عمر اور سارا سامان بیوی لے کے آئی جو کپڑوں کی ضرورت تھی, کوئی دودھ کی, کوئی چیزیں جو وقتی طور پر ایک عورت وضع حمل کے بعد حاجت ہو سکتی ہے. آخر وہ بھی عورت تھی, صاحب اولاد تھی. آئی اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ دایا کے فرائض انجام دیے اور بدو بھی اور حضرت عمر بھی باہر بیٹھے ہیں, نوکر بھی بیٹھا ہے. اب بیوی جب بچہ پیدا ہوا نا تو خوشی میں باہر آئی تو خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اب شریعہ امیر المؤمنین, امیر المؤمنین مبارک ہو, بھائی کو مبارک دے دو, اللہ نے اس کو بچہ دیا ہے. تو اب بدو کانپ گیا, اس نے کہا امیر المؤمنین. اس نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام عمر ہے. اب وہ غریب ڈر گیا, کانپ گیا کہ یہ کون, کہ ایسا خلیفہ بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت ہو, کیسر و کسرا جس کے نام سے کانپتے ہوں اور وہ بدو کے ساتھ خیمے کے باہر مٹی پہ بیٹھا ہے.
یہ عدل اسلام نے دیا تھا. آج ان کافروں نے ہم سے وہ لے لیا ہے کہ بچہ پیدا ہو وظیفہ دو، آدمی بوڑھا ہو جائے وظیفہ دو، کام کرنے کے قابل نہ رہے وظیفہ دو، ہفتے میں آئے دستخط کرے اپنا آرام سے پیسے لے گھر بیٹھا رہے کھاتا رہے. وہ کہتے ہیں جب جوانی میں اس نے کمایا ہم نے اس سے ٹیکس لیا ہے تو بڑھاپے میں ادا کرو. تو جتنے ہمارے محاسن تھے اسلام کے وہ انہوں نے لے لیے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں. اور ان میں جتنی خرابیاں تھیں، شراب پینے کی، بے حیائی کی، عریانی کی، فحاشی کی، زنا کی، چوری کی، قتل کی، ڈاکے کی، جھوٹ کی، وہ سب ہم نے لے لی. پھر اللہ کے ہاں تو عدل ہے، اللہ کے تو سب بندے ہیں، یہودی بھی بندہ ہے، عیسائی بھی بندہ ہے، مسلمان بھی بندہ ہے، اس کی تو مخلوق ہے. اللہ کے نزدیک مثلا جانور ہیں تو جانور ہیں، بندے ہیں تو بندے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ گوری اور کالی گائے میں فرق کیا جائے کہ کالی گائے کو دودھ نہ غذا نہ ملے اور گوری جو ہو اس کو غذا. اللہ کی تو مخلوق ہے. آپ جب اس کے احکام کو لے لیں گے وہ بھی رحم فرما دیں گے، جب آپ اس کے احکام کے الٹ چلیں گے تو اللہ کا بھی غضب آئے گا. ایک فیصلہ. باقی آخرت کی جزا سزا ہے. اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اللہ کی توحید پہ ہو گیا، عقیدہ صحیح پہ ہو گیا تو اس کی رحمت سے جنت ملے گی، اور اگر عقیدہ کفر پہ ہو گیا تو اس کے بدلے میں جہنم ملے گی. یہ فیصلے عالم آخرت کے ہیں جہاں دار الجزا ہوگا. یہ دار الجزا تو ہے نہیں، یہ تو دار العمل ہے. بس یہ کہنا جی ان پر تو لعنت تھی، ان پر لعنت تھی، بس ان پہ لعنت پڑ جائے، ان پہ ذلت پڑ جائے اور ہم جو مرضی آئے کرتے رہیں. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اگر وہ یہودیوں والے افعال مسلمانوں میں آ جائیں تو لعنت بھی تو پھر ہم پہ آئے گی. اگر وہ نصرانیوں والے اعمال ہمارے اندر آ جائیں، اگر وہ ہندو والے عادات ہمارے اندر آ جائیں تو جو غضب ان پہ آنا ہے وہ ہم پہ بھی آئے گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ان پہ تو شاید کم آئے، مسلمان پہ زیادہ آتا ہے کہ وہ اللہ کا بن کے دھوکہ کر رہا ہے. اب ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، بغیر کسی دماغ سے یہ باتیں نکال لیں کہ جی یہ وہ اس پارٹی کا آدمی ہے اور یہ اس پارٹی کا آدمی ہے، یہ اس جماعت کا آدمی ہے. بس سب باتیں دماغ سے نکال کے ذہن کو خالی کر لیں کہ ہم ایک انسان ہیں. ایمان سے کہیں کہ ہمارے رسومات جو ہیں شادی میں، غمی میں، اور ہمارے مذہبی عبادات کے رسومات، ایمان سے کہیں ہندوؤں میں اور ہمارے میں کوئی فرق ہے؟ ٹھنڈے دل سے، بالکل آرام سے. ہندو عورتیں بھی اپنے دلہن کو ابٹن اور اس کے بدن پہ وہ جناب چاول اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آٹا اور بیسن کی مالشیں کرتی ہیں کہ اس کا رنگ نکھر آئے. مسلمان بھی کرتے. ہندو بھی شادی کے موقعوں پر اپنے گھر میں لال دھاگا کبھی اس کو باندھ رہے ہیں، کبھی دروازے کو، کبھی دولہے کو، کبھی دلہن کو، کبھی چارپائی کو. مسلمان بھی باندھتے. ہندو دولہا دلہن جو ہیں وہ لوا رکھتے ہیں جی جادو اثر نہ کر جائے. مسلمان کے بیت ہاتھ میں بھی، دولہے کے ہاتھ میں لوہے کا بیت. ان کے ہاں بھی یہ مہندی کی رسم ہے، یہ سہرے کی رسم ہے، یہ دسہرے کی رسم ہے. اب جناب یہ شوہر آئے گا تو نیچے ایک مٹی کا برتن رکھیں گے، پاؤں سے توڑے گا. اب یہ جوتی چھپانے کی رسم ہے، کیا وہ مسلمانوں میں نہیں ہے؟ اب دوسری جگہ جائیں جی، ہندو جو ہے دیکھو جی وہ بھگوان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں. ہم نہیں مردوں کی قبروں پہ پھول ڈالتے. ٹھنڈے دل سے، آرام سے.
جھگڑے وگڑے میں نہ پڑے جیو پارٹی واٹی نہیں. ان کا جب مر جائے کوئی، آج بھی انگریزوں کا کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ پھول رکھتے، اور ہمارے بھی مر جائیں ہم بھی پھول چڑھاتے. اچھا، ان کے بھی بھگوان کا جب کوئی دن ہوتا ہے تو پرشاد تقسیم ہوتا ہے، اور وہ ہندو برکت سمجھ کے لیتا ہے، وہ پرشاد کہتا ہے، ہم لنگر کہتے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی جب ہندو جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کے پہلے جناب مندر کی چوکٹ پہ سجدہ کرتا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے بنتی کرتا ہے، پھر بھجن گاتا ہے، گھنٹیاں کھٹکھٹاتا ہے. ایمان سے کہیں کیا ہمارے مسلمان مزاروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے چوکٹ پہ سجدہ کر کے قبر پہ سجدہ کر کے اور بھجن نہ صحیح ہم قوالی گا لیتے ہیں؟ بات گانے کی، لفظ بدل گئے، الفاظ بدل گئے، بات تو وہی رہی. ہمارے قوال جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ اولیاء اللہ سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں. ساری زندگی باجا بجانے والے، جس باجے کو اللہ کا نبی کہتا ہے مزمار من مزامیر الشیطان، کہ یہ جتنے آلات موسیقی ہیں، چاہے طبلہ ہو، ستار ہو، سرمنڈل ہو، یہ جتنی بلائیں ہیں آپ کی، یہ سب کیا ہیں؟ مزمار شیطان. اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ شیطان کے مزمار ہیں، اور ہمارے شیطان کے مزماروں کو سینے پہ رکھنے والے اولیاء اللہ سے بھی بڑھ گئے. اور کوئی آدمی بات کرے گا کہیں گے دیکھو جی یہ تو کسی کی موت کے بعد بھی مولوی تو معاف نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک بس اپنی رحمت سے کوئی فیصلہ فرما دیں، ورنہ ہم ہلاکت کے بالکل کنارے پہ آ چکے. عقیدہ ہمارا برباد ہو چکا ہے. ہر آدمی نے اپنا اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، ہر آدمی نے اپنی اپنی جماعت بنا لی ہے، اپنے اپنے لباس ہیں، اپنے اپنی ٹوپیاں ہیں، اپنے اپنے کرتے ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہے. وہ دوسرے سب کو گمراہ سمجھتا ہے، صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے. آج تفرقہ بازی اتنی عام ہو گئی ہے کہ جس کے لیے قرآن نے ہمیں بار بار نصیحت کی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، خبردار ایک خدا کے ماننے والوں فرقے میں نہ پڑو، تو فرقہ بازی نہ کرنا. ایک ہے علمی اختلاف، وہ فرقہ بازی نہیں ہوتی، یاد رکھو. ایک علمی اختلاف ہے کہ کچھ لوگوں نے آمین زور سے کہہ دی، کچھ لوگوں نے آہستہ کہہ دی. یہ فرقہ بازی نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں کے دلائل ہیں قرآن و سنت سے. اللہ دونوں کی نمازیں عبادتیں منظور و مقبول فرمائے. یہ فرقہ بازی نہیں ہوتی. فرقہ بندی وہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے. عقیدے میں ہم برباد ہو گئے، عمل میں ہم برباد ہو گئے. سیرت ہماری ختم ہو گئی، صورت ہماری ختم ہو گئی. تمام دنیا کے قبائل جو ہیں وہ ہم میں آ گئے. ہر قرآن پڑھنے والا ایمان سے کہیں نہیں پڑھتا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ ایمان سے کہیں آج 100 میں سے 99 بندہ جھوٹ کے بغیر چل رہا ہے. اور جو بیچارہ جھوٹ نہیں بولتا نا، کہتے ہیں چھوڑے یار یہ کیا ترقی کرے گا، یہ تو پرانے وقت کا آدمی ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، دنیا بدل گئی، چھوڑے جھوٹ کیا ہے یار، پیسہ کمانا ہے، جھوٹ کیا ہے. اور جو اس دور میں سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ معزز ہے. ایک تو آدمی سے جھوٹ بولے، ہمارے تو لیڈر ایسے ہیں جو کروڑوں سے جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا. ابھی وہ ہمارے سربراہ بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ہماری قیادت بھی کرتے ہیں، اور ایک جھوٹ نہیں زندگی جھوٹ میں گزر جاتی ہے.
زندگی جن کی جھوٹ میں گزر جاتی ہے وہ، اور جب جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جب لعنت آئے گی تو لعنت کے ساتھ جتنے عذاب ہیں وہ بھی آئیں گے۔ یہ کیا ہے کہ یہود پہ آئیں اور ہم پہ نہ آئیں؟ کیوں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ورنہ قرآن میں ضرورت کیا تھی اللہ کو یہودیوں کے ذکر کرنے کی؟ ایک بات کو سمجھیں، ہمیں کیا ضرورت تھی؟ اللہ میاں بس ہمیں ہدایت کرتے، بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو، بس۔ کیا ضرورت تھی کہ یہودیوں کے واقعات ہمیں سنائے جائیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا؟ اس لیے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا، ورنہ قرآن کو کیا ضرورت ہے ہمیں واقعات سنائے؟ قرآن پاک میں کیا ضرورت ہے اس واقعے کو سنانے کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر کے نکل گئے، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو نجات دے دی، باہر چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب طور کی طرف تشریف لے گئے تو سامری نے کیا کیا کہ ان سے جو زیور تھے اس نے کہا کہ بھائی بات سنو، تم لوگوں نے جو قبطیوں سے زیور لیے تھے وہ تو امانت تھے نا، ٹھیک ہے وہ مر گئے، وہ ڈوب گئے، وہ برباد ہو گئے، لیکن ان کے زیور ہمیں رکھنے کا تو کوئی حق نہیں، سارے زیور اکٹھے کرو۔ زیور اکٹھے ہو گئے، اس نے سونے چاندی کو گلایا، ایک بچڑے کی شکل بنا کے اس کے اندر ایسے ذرا سوراخ رکھے کہ ہوا میں جو کھڑا کرو تو ہوا پاس ہو تو آواز پیدا ہو جائے۔ جب وہ آواز آنے لگی، اب دوڑے بنو اسرائیل کے، کیا ہے بھی؟ کیا؟ انہوں نے کہا خدا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں کہہ گئے ہیں کہ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا بھی یہی خدا ہے، خدا ادھر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب وہ قوم جو اتنا بڑا معجزہ تازہ دیکھ کے گئی ہے، ایک بچڑے کو دیکھا اور جناب سارے سجدے میں گر گئے اور جناب عبادت میں لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام روک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، چھوڑیں، ٹھیک ہے دیکھو یہ آخر سونے کا بچڑا ہے، کیسے بولتا ہے، آواز کیسی آتی ہے؟ تو اللہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ اب جناب اور جرت دیکھیں، کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان کافروں کے تو خدا سامنے ہے، مہربانی کرو ہمیں بھی ایک چھوٹا موٹا خدا بنا دو۔ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ اب ہم جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ ایمان سے کہو، ہمارے ہاں نہیں ہوتا کسی درخت سے، گرمی سے، سردی سے کوئی پانی نکلنا شروع ہو جائے، کہتے ہیں جناب اس پانی کو جو ہاتھ لگاؤ کینسر والے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لینے لگی۔ تو کیا ہم مسلمانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہم نے وہ کام نہیں کیے؟ ہمارے ہاں ایک سپاہی پیر پیدا ہوا تھا، وہ جناب یہ ہے کہ سامنے 500 1000 آدمی بیٹھ جائے، ان کو مارے سب ٹھیک ہو جاتے۔ اب لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پھونک نہیں پہنچتی تھی، کہا سپیکر لگاؤ، سپیکر کے پھونک ماروں گا۔ چند دنوں کے بعد حقیقت حضرت کی کھل گئی کہ آپ کیا تھے، لیکن قوم جناب یہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، بھی اس کی داڑھی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، شریعت نہیں، یہ کیسے ولی بن گیا؟ قوم دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کوئی شوبدہ قوم کو دکھا دو، قوم شام کو جناب پروں پہ پڑی ہوگی کہ حضرت بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ جب وہ یاد رکھو، اس لیے قرآن نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچا کہ فرعون نے یہ کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ تم فرعون بنو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ قارون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا، قوم لوط نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے مردوں سے بدفعلی کا راستہ نکالا، ان پر جو قہر غضب آیا۔ اگر آج تم اسی عمل قوم لوط میں پڑو گے تو تم پر قہر نہیں آئیں گے؟ بس وہ قوم لوط کے لیے فیصلہ تھا، تمہیں چھٹی ہے، جو چاہو کرو۔
اس لیے اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیے کہ پہلی قومیں گزری جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ کا عذاب آیا۔ تم کرو گے تم پر دوہرا عذاب آئے گا، کیونکہ تم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم افضل الانبیاء کی امت ہو، تم امام الانبیاء کی امت ہو۔ اگر تم غلطی کرو گے تو تم پہ زیادہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں واقعات سنائے کہ یہودیوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ان پہ لعنت آئی۔ اگر تم کرو گے، اگر تمہارے مولوی قرآن کو بدلیں گے، اگر تمہارے مولوی قرآن پڑھ پڑھ کے قوموں کو گمراہ کریں گے کہ احد عشرہ کوكباً سے 11ویں ثابت کریں گے، قرآن پڑھ پڑھ کے جو اللہ کے انبیاء کی بشریت کا انکار کریں کروائیں گے، قرآن پڑھ پڑھ کے غیر اللہ کی منتیں منوائیں گے، تو کیا پھر ہم پر قہر نہیں آئیں گے؟ اس لیے اللہ کا قرآن جو ہے کھول کھول کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود جو ہیں دیکھو کہ مکے میں آئے اور میرے پاک نبی کی دشمنی میں ان کے بتوں کے آگے بھی سجدہ کر لیا، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی تو ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی اقتدار ہو، کوئی ملک ہو، کوئی طاقت ہو، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ تو لوگوں کو ایک نقطہ جو کھجور کی گٹھلی پہ ہوتا ہے اتنی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ تو ایسی مکار قوم ہے، ایسی بخیل قوم ہے، ایسی ملعون قوم ہے کہ ان کو کیا کہتے، اور انہوں نے میرے مدنی سے کیوں مخالفت کی ہے، کیوں وفد بنا کے مشرکین مکہ کو تیار کریں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ حسد کر رہے ہیں اس چیز پہ جو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے۔ اللہ نے میرے مدنی کو خاتم الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید الاولین والآخرین بنایا، تو جب نبی میرے مدنی کو نبوت ملی تو یہودی حسد میں آ گئے کہ ہائے بنو اسرائیل سے نبوت جو تھی وہ کٹ گئی، اب ولد اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ ان کا اصل سبب دشمنی کیا ہے؟ حسد۔ اور یہ حسد ایسی بیماری ہے، اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے۔ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمنی زوال النعمہ، کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ یہ میرے بھائی کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس نہ رہے اور مجھے ملے، یہ حسد۔ یعنی کسی کا اچھا گھر دیکھا، کہا خود یار اس کو کیوں مل گیا، خدا کرے اس سے تو چھن جائے، مجھے ملے۔ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھی، یہ ہے حسد۔ تو ان کو بھی کیا بیماری پڑی ہے؟ حضور سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ حسد۔ آدم علیہ السلام کو جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وجہ کیا تھی؟ حسد۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وجہ کیا تھی؟ حسد۔ قریش مکہ نے میرے مدنی سرکار کی مخالفت کی، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ یہودیوں نے میرے مدنی سرکار کی مخالفت کی، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے حضور کی دشمنی کی، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ کہ بھائی یہ کیا ہو گیا کہ ہم مکے والے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دولت والے ولید بن المغیرہ جیسے لوگ جن کی مکے سے لے کر طائف تک جائیداد تھی، وہ تو ہم بیٹھے رہے اور آمنہ کے لال یتیم مکہ کو اللہ نبی بنا دے۔ یہ حسد تھا، یہ بغض تھا، یہ عناد تھا جو ان کے دماغوں میں بھرا ہوا تھا۔ اس لیے وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔
کہ اگر اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو پھر مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ بڑائی مال سے ہے، ان کو پتہ نہیں کہ محمد مدنی سے بڑا کون ہے۔ وہ تو ظالم سمجھتے تھے نا بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، جیسے آج آپ بڑا کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، آپ ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، آپ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ ایک عالم اللہ کا ولی جس کی تہجد بھی قضا نہ ہو، وہ مر جائے تو اتنی سی خبر بھی اخبار میں نہیں لگے گی۔ آئے کبھی تم نے کوئی 5 وقت کا نمازی تہجد گزار شب بیدار جس کی ساری زندگی عبادت میں گزر جائے، وہ اگر فوت ہو جائے نا جی تو اتنی سی خبر بھی نہیں لگے گی کہ کوئی پڑھ کے اس کے لیے فاتحہ ہی پڑھ لے، رحمت کی دعا ہی کر لے۔ اس کے مقابلے پہ کوئی بڑا آدمی مر جائے، کوئی فاسق فاجر، کوئی بالکل گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی اسی گناہ کی لعنت میں مر جائے، لیکن بڑا آدمی جی وہ تو بھی شہرت ہے جی۔ بات تو ٹھیک ہے، شہرت تو شیطان کو زیادہ ہے، شیطان جتنی کوئی معروف ہے دنیا میں، ہر بندہ جانتا ہے شیطان کوئی ایسا آدمی ہے کہ شیطان کو نہ جانتا ہو، یہ تو ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے آخر مجھے سمجھائیں، اصل وجہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا حسد کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب عبداللہ فوت ہو گئے، حضور کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، اور جس دن حضور کی پیدائش ہے گھر میں نہ گھی ہے نہ دیا ہے نہ کوئی روشنی ہے نہ کوئی دایا کا انتظام ہے نہ پیسہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ وہ اسی ظلم میں مر گئے کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو گیا۔ ایک یتیم عبد المطلب نے پرورش کی، عبد المطلب کے بعد ابھی طالب نے پرورش کی، اور ہمارے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن شریف اس یتیم پہ نازل ہوتا ہے، بڑے پہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ حسد میں مبتلا ہو گئے، اس لیے قرآن کہتے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ حسد کر رہے ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے محمد مدنی کو پہلی دفعہ تو نہیں دیا، ہم نے یہ اول نبی تو نہیں بنایا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ہم آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کو بھی تو ہم نے کتاب دی، ان کو بھی تو ہم نے دانائی کی باتیں سمجھائیں، ان کو بھی تو ہم نے بڑے بڑے ملکوں کی حکومت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیکھو، یوسف علیہ السلام کی حکومت دیکھیں، ان کو بھی تو ہم نے کتابیں دی ہیں، تو تم کیوں جلتے ہو؟ اگر ان کو دی ہیں تو ہم نے محمد مدنی کو بھی دی ہے۔ اور پھر اللہ جانتے ہیں، اللہ علام الغیوب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے تاج پہننے کا مستحق کون ہے۔ تو اصل وجہ کیا نکلی؟ حسد۔ آج ایمان سے ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، آج جتنا آپ نظر دوڑائیں گے، ہر آدمی اپنے اپنے محلے پہ نظر دوڑائے، اپنے اپنے علاقے میں نظر دوڑائے، جتنی مولویوں میں جھگڑے ہیں حسد۔ وہ کہتا ہے اس کا مدرسہ بن گیا، میرا چھوٹا رہ گیا، اس کی مسجد بن گئی یار، اس کی تو بڑی لوگ زیادہ معتقد ہیں اور بڑے مزے کر رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا۔ اس وجہ سے اب مولوی بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد میں شکار ہو کر پھر تقابل میں جھوٹی دولت بنانے کے لیے جھوٹ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بنا لیا، میں پیچھے رہ گیا،
اس نے منا لیا، میں پیچھے رہ گیا۔ اب ہر آدمی، کسی نے مدرسے کے نام پہ، کسی نے مسجد کے نام پہ، کسی نے یتیم خانے کے نام پہ، کسی نے بے بگان کے نام پہ نئے نئے فرضی کاغذی ادارے بنا کے پوری دنیا کو لوٹنا شروع کیا۔ کسی کا کرسی والوں سے بن گئی تو ان کو لوٹ لیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقابلہ ہے، حسد ہے، ایک دوسرے کا تقابل۔ اور جب یہ بیماریاں ہم پہ آئیں گی تو وہی عذاب پھر ہم پر بھی آئیں گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، عبداللہ ابن سوریہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو رکے رہے اسی طرح۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے بدنی آپ کوئی غم نہ کرے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ جن لوگوں نے آپ سے منہ پھیرا ہے، جنہوں نے اعراض کیا ہے، جنہوں نے آپ کا تقابل کیا ہے، آپ سے کفر کیا ہے، ان کے لیے جہنم کی جلانے والی سزا کافی ہے، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ایسا عذاب دائم ہوگا کہ اس عذاب سے پھر انہیں کبھی چھٹکارا نہیں۔ اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی ام لهم نصیب من الملک، یہ استفہام ہے۔ استفہام کا معنی انکار، یعنی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہذا استفہام انکاری ہے، ليس لهم نصیب من الملک ثم وصفهم بالبخل، کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اور یہ اتنے بخیل ہیں۔ وقال فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما آتوا أحدا من الناس ولا سيما محمد صلی اللہ علیہ وسلم شيئا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر ان یہودیوں کے پاس تصرف ہوتا، ان کے پاس ملک ہوتا، ان کے پاس خزانے ہوتے، یہ تو کسی کو بھی کچھ نہ دیتے، اور خاص طور پہ آپ کو تو بالکل ذرہ نقطے کے برابر بھی نہ دیتے۔ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، خزانے میرے ہاتھ میں ہے رحمت کے، میں نے آپ کو عزت دی، میں نے آپ کو عظمت دی، میں نے آپ کو شان بخشی۔ کہتے ہیں کہ ولا ما يملأ النكير وهو النقطة التي في النواة۔ نکیر کہتے ہیں گٹھلی پہ ایک نقطہ ہوتا ہے نا سیاہ، یعنی اتنی سی جگہ اتنی سی چیز بھی نہیں دیں گے۔ فی قول ابن عباس من الاکثرین وهذه الآیۃ كقوله تبارک وتعالی قل وانتم تملكون خزائن رحمت ربی اذ لا مسکتم خشیۃ الانفاق۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس میری خزانے ہوتے رحمت رب کی رحمت کے تو تم تو ان کو بھی روک لیتے کہ کسی کو کچھ نہ ملے۔ تم کیوں جلتے ہو کہ ہم نے محمد پاک کو کیوں دیا ہے؟ وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے خزانے رحمت ہیں، ہم جن کو چاہیں دیں۔ اے خوف ان یذما بایدیکم وان لا يتصور انفاذ انما هو من بخلکم وشحکم، کیا ہے تمہارا بخل اور تمہارا جلنا۔ ولہذا قال تعالی وکان الانسان قتورا، انسان تو ہے ہی بخیل۔ ثم قال تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یعنی بذلك حسد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما رزقه الله من النبوة العظیمہ ومنعهم من تصدیقهم إياه وحسدهم له لكونه من العرب وليس من بني اسرائیل۔ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہ لائے کہ ان کو حسد ہو گیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں بنو اسرائیل سے نہیں ہیں اور آپ تو عرب میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ دیکھو یاد رکھو بنو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اس لیے پھر ان کی نسبت سے سب بنو اسرائیل کہلائے۔ اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ یہ سارا اچھا اوپر سلسلہ کس سے ملا؟ حضرت ابراہیم سے۔ اچھا میرے مدنی کا نسب سرکار مدینہ رحمت للعالمین، رحمت دو جہاں کا نسب جو ہے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا فرق ہے؟ یعنی اوپر جد امجد تو ایک ہے نا، لیکن یہودی کہتے تھے نا 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 نبوت آ رہی تھی اسحاق کی اولاد میں،
اب چلی گئی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ہم نہیں مانتے۔ اس وجہ سے حسد میں آ گئے کہ ہم عرب کا نبی کیسے مان لیں، کیونکہ سب سے پہلے عربی بولنے والے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ آپ سے پہلے جتنی زبانیں تھیں وہ عبرانی تھی، آپ سے پہلے جتنی زبانیں تھیں شامی زبان تھی اور عبرانی زبان تھی، لیکن سب سے پہلے اول من تکلم عربی بولنے والے جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں مکے میں آ گئے اور مکے میں یمن کے قبائل عمالقہ اور جرہم آباد تھے، ان سے رشتے ہوئے تو وہاں سے عربی شروع ہوئی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم سے تو نبوت کٹ گئی نا، اولاد یعقوب علیہ السلام میں تو نبوت نہ رہی، اولاد اسحاق میں تو نبوت نہ رہی، بس حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی تو سچے نبی، ان کی تو کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا۔ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ام يحسدون الناس على قال ابن عباس نحن الناس دون الناس، یعنی وہ یہ تفاخر کرتے تھے کہ ہم جو ہیں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بھئی تم کیوں جلتے ہو؟ اللہ نے پہلے بھی تو آل ابراہیم کو دیا ہے۔ ای فقد جعلنا فی اصباط بنی اسرائیل الذین هم من ذریۃ ابراہیم النبوہ، ہم نے بنو اسرائیل میں پہلے بھی نبوت رکھی جو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں۔ وانزلنا علیہم الکتاب وحکموا فیہم بالسنن والحکمہ، اور انہوں نے اسی سنت کے طریقے حکمت کے طریقوں پہ انہوں نے فیصلہ کیا اور حکم چلایا۔ وجعلنا منہم الملوک، اور ان میں ہم نے بادشاہ بھی بنائے، حکومتیں بھی دی، اقتدار بھی دیا۔ وما ذا فمنهم من آمن به بهذا الإيتاء وهذا الإنعام ومنهم من صد عنه، لیکن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی یہ عالم رہا کہ کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے ایمان نہ لائے، کسی نے تو مان لیا۔ اے قبر بھی واردن و صحابی صد الناس عنہ، اور کوشش کرنے لگے کہ لوگوں کو بھی روکیں۔ وهو منهم ومن جنس من بني اسرائیل وقد اختلفوا علیہم فکیف بک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جو بنو اسرائیل میں تھے جن کو ہم نے نبوت بھی دی، بادشاہ بھی بنایا، تو یہ ان میں سے ان پر بھی کچھ ایمان لے آئے کچھ نہ لے آئے۔ تو آپ تو بنو اسرائیل میں سے بھی نہیں ہیں، تو آپ کی اگر مخالفت کرتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے حالانکہ جو بنو اسرائیل میں نبی گزرے ہیں ان کو بھی تو سب نے نہیں مان لیا، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہ لے آئے۔ تو آپ کا تو تعلق جو ہے وہ ولد اسماعیل سے ہے، اگر آپ پر یہ حسد کرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وقال مجاہد ومن من آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن من صد عنه والكفر منهم اشد تكذيبا لكوا بعد ما جئتهم به من الهدى والحق المبين ولهذا قال مذوئذا لهم۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں ومن من آمن به، کیا مانا کہ بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعض ایسے ہیں جو رک گئے، اور کافر جو تھے وہ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ دور تھے ہدایت سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وکفا بجہنم سعیرا، اے وکفا بالنار عقوبۃ لهم علی کفرهم وعنادهم ومخالفتهم کتب اللہ ورسلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت، ان کا اعراض، ان کی حضور سے دشمنی کا انجام جو ہے وہ ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے، اور وہ عذاب ان کے لیے کافی ہے، وہ عذاب دائم ہے جو کبھی ان سے منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ دعا کریں کہ اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما دیں، پوری دنیا میں اللہ ہدایت پھیلا دیں، اور ہر کلمے پڑھنے والے کو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ اخباروں میں انعام کا ایک طریقہ ہے کہ اگر ان سوالوں کو حل کریں گے تو آپ کو انعام ملے گا۔ دیکھیں جی بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے آپ ٹکٹ بھیجیں، پہلے آپ اتنے چیز 1-1 روپیہ بھیجیں یا 2 روپے فیس بھیجیں پھر انعام ملے گا، وہ تو ہے حرام۔
کیونکہ 5 لاکھ آدمی سے مثلاً 1 روپیہ لے لیا، 5 لاکھ اور 1 لاکھ انعام دے دیا، 4 لاکھ کھا گئے، وہ تو ہے دھوکہ۔ ایک ہے مطلقاً کہ امتحانی طور پہ انعام سوال رکھ دیے گئے بھی جو حل کرے گا اس کو ہم انعام دیں گے، اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سوال کہاں ملیں گے، اخبار میں، آخر اخبار خریدیں گے۔ اس میں بہرحال کوئی ایسی حرام والی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ تو ایک یک طرفہ انعام ہے، وہ آپ سے کچھ نہیں لے، آپ اخبار نہ خریدیں، آپ کو جبر بھی نہیں کرتے، آپ اگر شوق سے خریدیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سوالات زیادہ تر جو ہیں وہ اسلام سے متعلق ہوتے ہیں، تاریخ اسلام سے متعلق ہوتے ہیں، انبیاء صحابہ سے متعلق ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ذرا اپنے دین کے ساتھ بھی ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک سوال مثلا آ جائے گا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن اور دفن میں کس کس نے شرکت کی، تو آخر آپ ڈھونڈیں گے نا، آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، کتابیں پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اور سیرت النبی کی کتابیں اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باب وفات جو ہے وہ پڑھیں گے، اس میں تفصیلات ملیں گی، تو پھر آپ کا دین سے کچھ تعلق اور معلوم علم بھی بڑھے گا۔ لہذا اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے جامع سوالات جو ہیں وہ دارالافتاء سے پوچھے جائیں۔ جی میں نے ایک دوست سے قرضہ لیا تھا اور سعودی عرب آ گیا، مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ وہ آدمی جو ہے بیچارہ نشے میں مبتلا ہو گیا، اللہ ہر مسلمان کو نشے کے عذاب سے بچائے، دل سے دعا کیا کریں اللہ جو بھی مبتلا ہیں ان پہ رحمت کرے، ان کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے چھٹکارا دے، اور جو ظالم ایسے کام کر کے مسلمانوں کے گھر اجاڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنا عذاب نازل فرمائے، کہ مسلمانوں کے گھروں کو برباد کرنا صرف پیسوں کے لیے۔ اب جناب دیکھیں وہ کہتا ہے جی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، اب میں قرضے کے پیسے اس کو بیچتا ہوں تو لازمی بات ہے کہ وہ تو نشے میں برباد ہو جائیں گے، کیا میں ان کے گھر والوں کو پیسے دے دوں؟ دیکھیں بھئی آپ مقروض تو اس کے ہیں، اس کا بہتر حل یہ ہے کہ وہاں اپنے کسی خیر خواہ دوست کو پیسے بھیجو جو جا کے اس کے وارثوں کو بلائے، اس کی حالات کا صحیح پتہ کرے، اگر وہ صحیح معنی میں ٹھیک ٹھاک ہے، ہوش میں ہے، عقل میں ہے تو پھر تو آپ اسی کو، ورنہ اگر اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے وہ پیسہ تو پھر اس کے ورثاء کو دے دیں، لیکن آدمی بھیجیں جو تحقیق کرے اور اپنے سامنے اس کی موجودگی میں پھر وہ پیسے دے۔ جی کہ عمرہ کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وفات پا جائیں، اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو تب بھی ہو سکتا ہے، کسی کے والدین بوڑھے ہو گئے نہیں آ سکتے ان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ زندہ بھی موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ کرنے کے لیے حرم میں آیا، جب حرم میں آیا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اس نے اپنے سر پہ احرام کی چادر ڈال لی اور 2 رکعت پڑھی، اس کو چادر نہیں ڈالنی تھی لیکن جرمانہ کوئی نہیں، اتنی دیر میں جرمانہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب تک احرام ہے چاہے نماز پڑھے چاہے 2 رکعت واجب الطواف پڑھے اس کو سر پہ کپڑا ڈالنا نہیں چاہیے، لیکن اتنی دیر جو ڈالا نماز کے بعد اتار دیا تو کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرے۔ ایک آدمی نے اسی طرح جو ہے احرام باندھا، نفل پڑھے، نیت عمرے کی تلبیہ بھی پڑھ لیا، دوسرے شخص کو سمجھانے کے لیے کہ تم جو 2 رکعت عمرے کی پڑھ رہے ہو سر ڈھانپ کے پکڑو، اپنے سر پر بھی کپڑا لے لیا، سمجھانے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں ایک بعد دیگرے 2 بہنیں آئی تھی، اس شریعت کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا، ہم تو پابند ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو شریعت لے آئے سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے کہ ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف کہ ایک نکاح میں دو بہنیں بیک وقت جمع کرنا حرام ہے. بس ہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک آدمی کی بیوی ہے مر گئی، اب اس نے دوسری بہن اس کی تھی شادی کر لی، جائز ہے. اسی طرح ایک آدمی کی عورت تھی، جھگڑا ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، اب اسی کی بہن سے دوبارہ شادی کر لی، وہ بھی جائز ہے. معنی یہ ہے کہ دو بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہے کیونکہ سوکن ہوتی ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ بہنیں ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے کی دشمن بنے، ایک دوسرے کی سوکن بنے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ بھی اللہ نے عورتوں پر احسان فرمایا. 4 رکعت والی فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد مقتدی جو ہے سورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، فرض نماز کے بعد یعنی فرض خود پڑھ رہا ہے اکیلا، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے گا. پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا. پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں پڑھے گا. اور اگر امام کے پیچھے پڑھا ہے تو حنفی مسلک میں کچھ بھی نہیں پڑھے گا، اور شافعی مسلک میں اس کو فاتحہ پڑھنی ہوگی ہر رکعت میں. اگر کھانا کھاتے ہوئے ہم نے مثلا کھا تو میں رہا ہوں دائیں ہاتھ سے، لیکن میں نے روٹی کا ٹکڑا بائیں ہاتھ میں لے لیا توڑا، کوئی حرج نہیں. کوئی یہ تو نہیں کہ یہ ہاتھ اللہ نے کہا ہے کاٹ ڈالو، یہ تو حکم کہیں نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو، کوئی چیز توڑنی ہے، کوئی چیز کاٹنی ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، دونوں ہاتھ. لیکن کھانا جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے، کیونکہ یمین جو ہے اس کو اللہ نے شرف دیا ہے کہ آپ کنگھی کریں تو دائیں ہاتھ سے، پانی پئیں تو دائیں ہاتھ سے، کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے، قیامت میں نامہ عمل پکڑیں تو دائیں ہاتھ سے، تاکہ اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں بنائے، اصحاب الشمال میں نہ بنائے. اور جتنے حقیر کام ہیں مثلا ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے اور ایسی چیزیں ہیں وہ بائیں ہاتھ سے، ورنہ ہاتھ تو دونوں ہمارے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے داہنی جانب کو رحمت والی جانب بنایا ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں، اسی طرح اگر حمام میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں. اسی طرح 2 فرشتے ہیں، ایک دائنے ایک بائیں. دائنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا ہمارے گناہ لکھتا ہے. اور پھر اللہ نے بھی دایاں والے کو بائیں والے پر حاکم بنایا ہے کہ وہ جو لکھتا ہے اس سے پوچھ کے لکھتا ہے. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اب بائیں والا کہتا ہے دائنے والے سے کہ تم نے تو دیکھ لیا اس نے گناہ کیا، میں لکھ لوں. وہ کہتا ہے آپ ٹھہر جاؤ، پتہ نہیں توبہ کر رہے تو توبہ بھی ساتھ لکھ دینا، شاید اللہ بیچارے پہ رحمت کر دے. اس لیے اللہ نے دائنے ہاتھ کو، اس لیے حضور سرکار مدینہ میرے آقا آپ کنگھی فرماتے تو پہلے دائیں جانب، پانی غسل میں ڈالتے تو پہلے دائیں جانب، پانی پیتے تو دائنے ہاتھ سے، کھانا مبارک کھاتے تو دائنے ہاتھ سے، رات کو لیٹتے تو پہلے دائیں جانب لیٹتے اور دایاں ہاتھ جو ہے اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے. تو یہ سنت ہے میرے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں جی ایک شہزادی جو مر گئی ہے اس کے لیے دعا مغفرت کریں. اپنوں کے لیے تم نے کر لی، وہ تو کافر تھی، بڑا غریب کو غم ہے بیچارے. اپنی والدہ کا بھی اتنا غم نہیں کیا ہوگا بیچارے. کیا خیال ہے آپ کو؟ مسلمان تھی وہ تو عیسائی تھی، کافرہ تھی. اور ویسے جس کام میں مر گئی ہے کیا خیال ہے؟ جہاد میں گئی ہوئی. کیا خیال ہے آخر آپ کا؟ شراب کا نشہ تھا، گناہ کا نشہ تھا. اللہ پاک معاف کرے. بس دعا کرو اللہ ہدایت. اللہ کو خدا کے نام سے پکاریں، کوئی حرام نہیں. ترجمہ ہے اللہ کے لفظ کا، ترجمہ ہے اللہ لفظ جلالہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر اللہ کا دیکھیں نا جی، جیسے مختلف لغتیں ہیں تو ترجمے جو ہیں وہ تو بدل جائیں گے نا. جیسے جبرائیل، ایل مانا اللہ، جبر